مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو، عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ آپ کا مدنی چینل، میں آپ کو مرحبا کہتا ہوں۔ ابتدا میں درود پاک کی ایک بڑی ہی پیاری فضیلت عرض کیے دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار اپنے بھائی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے تشریف لے کر گئے۔ آپ نے دیکھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہیں، چہرے پر خوشی کے آثار ہیں۔ سوال کیا، اے بھائی میں آج آپ کو بڑا خوش پاتا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ارشاد فرمایا کہ آج رات میں نے خواب میں اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پانی کا ایک برتن عطا فرمایا، پینے کے لیے دیا۔ میں نے پانی پیا اور اس پانی کی ٹھنڈک میں ابھی تک اپنے بدن میں محسوس کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، قربان جائیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے غلاموں پر کرم نوازی پر، اور غلاموں پر کیسا آپ کرم فرماتے ہیں، کیسی نظر فرماتے ہیں۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استفسار کیا، پوچھا اے بھائی یہ سعادت آپ کو کس وجہ سے نصیب ہوئی؟ ایسا کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کو سعادت حاصل ہوئی؟ تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کثرت درود کی وجہ سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو اگر کسی کو اپنے خواب میں پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی خواہش ہے، اور ہر عاشق کے دل میں ہوتی ہے کہ مجھے کبھی خواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ درود پاک کی کثرت کرے۔ انشاءاللہ عز و جل جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، دیدار نصیب ہوتے ہیں، جاگتے ہوئے بھی زیارتیں نصیب ہوتی ہیں، خوابوں میں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کرم فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کثرت درود کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بڑی ہی پیاری پیاری اپڈیٹس بھی عرض کرنی ہیں۔ کچھ ایسی کالز جو ہمیں آپ نے پہلے کی تھیں اور عرض کیا گیا تھا کہ اس کے مطابق جو ہے وہ ہم کوشش کریں گے، ان میں سے جن چیزوں پر عمل درآمد ہو جاتا ہے تو وہ بھی عرض کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ کا فیڈ بیک ہمیں موصول ہوتا ہے، وہ متعلقہ اسلامی بھائیوں تک پہنچانے کی بھی بھرپور کوشش کی جاتی ہے، اور ماشاءاللہ آپ کے دل جوئی کے لیے اور مزید حرص بڑھانے کے لیے عرض کروں کہ اس ہفتے کے دوران ایک دو ایسے فیڈ بیک ہمیں موصول ہوئے تھے کہ بعض مبلغین کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ انہیں یہ چیز ہماری طرف سے پہنچا دی جائے، ان تک پہنچائی گئی تو بڑا ہی خوشی کا انہوں نے اظہار فرمایا، اور اس سلسلے کو میں چاہتا ہوں کہ مزید مضبوط کیا جائے۔ ہمارا ناظرین کے ساتھ جو انٹریکشن ہے، جو ہمارا رابطہ ہے، وہ مزید زیادہ سے زیادہ مضبوط رہے، کیونکہ یہ دین کی خدمت کا، قرآن و سنت کے پیغام کو عام کرنے کا بہترین ایک ذریعہ ہے۔ اگر ہمارے مدنی مشورے کی وجہ سے کوئی نیکی کی دعوت کے انداز میں بہتری آتی ہے، کوئی تبدیلی آتی ہے، کوئی پازیٹیو چینج آتا ہے، تو اگر اچھی نیت کے ساتھ مدنی مشورہ دیا ہوگا تو رب عز و جل کی رحمت سے امید کرتے ہیں کہ ہم بھی اس کے ثواب میں حصہ دار ٹھہریں گے۔ بڑھتے ہیں آج کی اپڈیٹس کی جانب۔ اس ہفتے کے دوران ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، چند چیزیں آپ کو عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سب سے پہلے، ویسے تو آپ مدنی چینل کے اگر باقاعدہ ناظر ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم ٹیلی تھون کرنے جا رہے ہیں دعوت اسلامی کے ایک بڑے ہی اہم شعبہ مدرسۃ المدینہ کے، جس میں 1 لاکھ سے زائد مدرسۃ المدینہ میں مدنی منع اور مدنی منیاں قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم سے جو ہے وہ آراستہ اور پیراستہ ہو رہے ہیں۔
تو اس کے اخراجات کے حوالے سے اپنے مدنی عطیات جمع کرنے کے لیے، اپنی مالی معاونت کرنے کے لیے آپ کے لیے مدنی چینل ایک بڑا ہی پیارا موقع لا رہا ہے۔ آئیے آپ کو اس کا ایک تشہیری مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں، پھر اس کے حوالے سے کچھ مدنی پھول مزید عرض کرتا ہوں۔ جی دکھائیے کیا کر رہے ہیں ہم 8 تاریخ کو ٹیلی تھون کے حوالے سے۔ علم دین کا حصول قابل تعریف عمل ہی نہیں، قابل تقلید فعل بھی ہے، جس کی بیش بہا برکتیں، رحمتیں و عنایتیں ہیں، جن سے ہمارے اسلاف نے بہرہ مند ہو کر فیوز و برکات کے وہ نقوش چھوڑے جو رہتی دنیا تک کے لیے مشعل راہ ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، قرآن کی تلاوت کو خود پر لازم کرو کیونکہ یہ تمہارے لیے زمین میں نور اور آسمانوں میں ذخیرہ ہوگی۔ الحمدللہ عز وجل فیضان قرآن کو عام کرنے میں مصروف عمل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے تحت چلنے والے مدرسۃ المدینہ فروغ علم دین و مذہبی و اخلاقی تربیت کا عظیم مرکز ہے۔ ہمارے بچے جو اس ماحول میں ہیں وہ دوسرے بچوں کی بنسبت کم از کم اسلام اس کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں اور ان کی بنیاد یہاں پر مضبوط ہو رہی ہے۔ صرف پاکستان ہی میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں قائم 2417 مدارس میں سینکڑوں ہی نہیں بلکہ ہزارہ طلبہ زیر تعلیم ہیں۔ مدرسۃ المدینہ سے ناظرہ قرآن مجید پڑھنے والے طلبہ کی تعداد کم و بیش 1,22,661، جبکہ اس عظیم درسگاہ سے حفظ کی سعادت حاصل کرنے والے طلبہ کی تعداد کم و بیش 53,441 ہے، جبکہ مدرسۃ المدینہ للبنات میں ناظرہ قرآن پاک کی سعادت سے بہرہ مند ہونے والیوں کی تعداد 1,61,414، جبکہ حفظ کی سعادت پانے والیوں کی تعداد 59,476 ہے۔ دنیا بھر میں فیضان قرآن کو عام کرنے میں مصروف عمل مدرسۃ المدینہ کے نظام کو چلانے کے لیے یقیناً خطیر رقم کی حاجت ہوتی ہے۔ تخمینے کے مطابق سالانہ 76 کروڑ روپے صرف ہوتے ہیں۔ اتنی بڑی رقم اور اتنے عمدہ نظام کا قیام، یہ سب آپ کے تعاون سے ہی ممکن ہے۔ نیکی کے سفر میں آپ بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ ملائیے اور فیضان قرآن کی شمع کو فروزہ کرنے میں دست راست بنیے۔ آپ مدرسۃ المدینہ کے لیے اپنے عطیات اس بینک اکاؤنٹ نمبر پر بھیج سکتے ہیں۔ فور صدقات واجبہ، صدقات واجبہ کے لیے بینک نیم UBL امین، اکاؤنٹ ٹائٹل دعوت اسلامی واجبہ، اکاؤنٹ نمبر 089101014392، IBAN نمبر PK 48UNIL 01120891010014392۔ برانچ ڈیٹیل مین برانچ امیجنر روڈ کراچی، برانچ کوڈ 0891، سوئفٹ کوڈ UNILPKKA۔ for صدقات نافلہ، صدقات نافلہ کے لیے بینک نیم UBL امین، اکاؤنٹ ٹائٹل دعوت اسلامی نافلہ، اکاؤنٹ نمبر 089101014402، IBN نمبر PK 69UNIL 011208910104402۔ برانچ ڈیٹیل مین برانچ امیجنر روڈ کراچی، برانچ کوڈ 0891، سوئفٹ کوڈ UNILPKKA۔ تو میری مدنی التجا ہے کہ جو بھی اس وقت ہمارے ساتھ ناظرین موجود ہیں، آپ بھی نیت کریں کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہم اس میں ضرور حصہ شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے اس خوبصورت پیغام کو دنیا بھر میں مزید عام کرنے میں مددگار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ کالز ہمیں اس طرح کے موصول ہوئی تھیں کہ دعوت اسلامی کی جو اپلیکیشنز ہیں، اسی طرح ویب سائٹ ہے، اسی طرح مدنی چینل پر جو ہم تشہیری مدنی گلدستے چلاتے ہیں، تو اس سے متعلق کچھ کالز اور کچھ ای میلز ہمیں موصول ہوئی تھی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ عز و جل معلومات کر کے آپ کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ IT مجلس کے ایک ذمہ دار اسلام بھائی موجود ہیں، تو ان سے آئیے سوال جواب کرتے ہیں اور ناظرین کے ذہنوں میں جو کچھ سوالات تھے اس کا براہ راست اسی شعبے کے اسلامی بھائی سے جواب حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں شاہد بھائی، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے آپ دعوت اسلامی کے شعبے IT مجلس میں ذمہ دار کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ تو کچھ کالز ہمیں موصول ہوئی تھیں، ان میں ایک کال تو یہ تھی کہ دعوت اسلامی کی جو اپلیکیشنز ہیں وہ اپ ڈیٹ نہیں ہوتی بقول اس کالر کے، تو اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیں۔
अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी की मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मोबाइल एप्लीकेशंस मौजूद हैं और इनको वक्तन फवक्तन अपडेट भी किया जाता है। जी। और मज़ीद ये कि अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि दावत इस्लामी का जो शोबा है, दावत इस्लामी के जो ये IT का शोबा है, इसमें भी अमीर अहले सुन्नत की दी हुई एहतियातों को मद्देनज़र रखा जाता है और कोशिश ये होती है कि जो भी चीज़ जाए तो बिल्कुल हर तरह से चेक होकर ही जाए। जी। और यही वजह होती है कि सम टाइम कभी कोई अपडेट्स लेट हो जाते हैं लेकिन आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनको पेश किया जाता है। तमाम मोबाइल एप्लीकेशन में जैसे अमीर अहले सुन्नत की एप्लीकेशन है, ठीक है। की एप्लीकेशन है, इनको भी डेली अपडेट्स आ रहे होते हैं, शॉर्ट क्लिप्स आ रहे होते हैं, सही। मजीद फीचर वाइज भी अपडेट हो रही होती है। जैसे शहजादा हजूर की भी एप्लीकेशन हमने लॉन्च की है, जी। इसके अंदर ऑडियो का भी और वीडियो का तो था ही, ऑडियो का भी डाउनलोड ऑप्शन हमने इसमें इंट्रोड्यूस करवाया है। जी। दीगर प्रीवियस एप्लीकेशंस में भी हम इसको लेके जाएंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह। चलता रहता है इसी तरह। ठीक है। ताख़ीर बाज़ औक़ात हो जाती है कुछ प्रोसेस की वजह से, वो प्रोसेस होता है, ज़ाहिर है कि वो ज़रूरी है और शरई और तंजीमी जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं उसके पेश नज़र हम उसको चेक कर रहे होते हैं, जो भी उसका एक सिलसिला है, लेकिन अपडेट का सिलसिला जारी है। आप बिल्कुल जो है वो दिल छोटा ना कीजिए, एप्लीकेशंस डाउनलोड भी कीजिए, इसके तशहीरी मदनी गुलदस्ते मदनी चैनल पर देखते रहते हैं और अपडेट का भी सिलसिला जारी रहता है। शाहिद भाई, मुख्तसर मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि पिछले दिनों रबी नूर शरीफ में ही अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी की नई वेबसाइट, यानी वेबसाइट तो वही है, उसको अपग्रेड करके जो है वो आपने पेश किया है मज़ीद जो है, तो इसके हवाले से भी आपसे कुछ मैं चाहूँगा कि मदनी चैनल के नाज़रीन को भी अपडेट फरमाएं। 2 IT के हवाले से कॉल्स भी हैं हमारे पास, तो वो भी सुन लेते हैं और फिर आपसे इसके साथ वेबसाइट के अपडेट के साथ साथ उन कॉल्स का जवाब भी ले लेते हैं। जी, सुना दीजिए दोनों कॉल्स। ऐप्स डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं, हो भी जाता है, लेकिन मदनी चैनल चलता नहीं, ना ही मदनी चैनल का रेडियो। बराए मदीना ये तो बता दें कि क्या मसला है। जी, दूसरी कॉल भी चलाइए। फजल इलाही अत्तारी शारजा। मैं मशवरा देना चाहता हूँ कुरान मजीद वाली ऐप के लिए कि उसमें जब फ़ोन लॉक कर दें तो वो ऑडियो बंद हो जाती है। वो ऐसा नहीं होना चाहिए, फ़ोन लॉक होने के बाद भी उसे चलना चाहिए। अगर बंदा हैंड फ्री के साथ सुनना चाह रहा है तो कंजुल ईमान शरीफ तर्जुमा और ये कुरान पाक बंदा सुन सके। एप्लीकेशन ओपन है तो भी और बैकग्राउंड में है तो भी चलनी चाहिए। जी, शाहिद भाई क्या फरमाएंगे? ज़ाहिर है कि एक टेक्निकल एक चीज़ है, मदनी मशवरा इन्होंने दिया है, तो इस पर आप क्या जवाब अर्ज करेंगे? पहले वाले इस्लाम भाई ने कहा कि मदनी चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड की और चलती नहीं है। देखें, इसमें चैनल एप्लीकेशन अल्हम्दुलिल्लाह चल रही हैं, दोनों प्लेटफॉर्म पे चल रही हैं, एंड्रॉइड पर भी और iOS पे भी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस हवाले से कोई शिकायत नहीं है। हाँ, ये जिस तरह से ये साहब फरमा रहे हैं कि इनको प्रॉब्लम है कई एरियाज के अंदर, क्योंकि ये इंटरनेट के जरिए चलती है, तो कई एरिया में इंटरनेट कनेक्शन स्लो होने की वजह से या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से वो सर्विस स्लो होने की वजह से तो प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके वीडियो भी चल रहे हैं, इसके जो ऑडियो और वीडियो है ये दोनों भी अल्हम्दुलिल्लाह चल रही हैं और बहुत अच्छे तरीके से सुन चल रही हैं। ठीक है। दूसरा मदनी मशवरा दिया है आपने, उम्मीद है नोट कर लिया होगा। जी। तो इस पर जो है वो आप और फरमा लीजिएगा। और जी, दूसरा मैं उसकी भी वजाहत करता चलूँ। इस्माइल भाई ने फरमाया कि लॉक होने के बाद वो उसका ऑडियो नहीं चलता। जी। हाँ, इस पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वर्क चल रहा है और इंशाल्लाह बहुत जल्द इसके अपग्रेड वर्जन में ये सहूलत भी मुतारिफ करा दी जाएगी कि लॉक होने की सूरत में भी बैकग्राउंड में वॉइस चलती रहेगी, वर्किंग करते रहे। जज़ाकल्लाह। मजीद इसमें एक छोटी सी मैं इनपुट देना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द हम उम्मीद है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट अगले 15 दिन में माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर भी मोबाइल एप्लीकेशन लेकर आ रहे हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो इसकी भी मतलब है और बहुत जल्दी इंशाल्लाह जो इसके यूजर हैं, जैसे एंड्रॉइड के यूजर हैं, iOS के यूजर हैं, ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट के यूजर भी हैं। इंशाल्लाह हम इसके लिए भी एप्लीकेशन पहले लॉन्च करने जा रहे हैं माशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह तबारक व तआला आपको आपके मजलिस को शाद व आबाद रखे। मज़ीद इस ज़रिए से जो कुरान और सुन्नत की खिदमत है, दावत इस्लामी के मदनी कामों को आम करने की, अमीर अहले सुन्नत के मदनी मुज़ाकरे और जो भी आप वेबसाइट के ज़रिए काम करते हैं उसको आम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला मज़ीद हिम्मत अता फ़रमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मदनी चैनल के नाज़रीन, कुछ जो है वो अपडेट्स थी वो आपको जो है वो हमने पेश की हैं। और एक और बड़ी ही
پیاری اپڈیٹ آپ کو یہ عرض کرنی تھی، بیسیکلی ایک دعوت بھی پیش کرنا ہے کہ الحمدللہ جس طرح سے ربیع النور شریف کے اندر آپ نے مدنی مذاکروں کے سلسلے کو ملاحظہ کیا، یکم ربیع النور شریف سے ہی یہ سلسلہ جاری تھا اور 13ویں شب تک جاری رہا، تو اسی طرح سے اب جو ہے وہ کچھ ہی دن باقی رہ گئے ہیں، ربیع الغوث شریف کے مہینے کی آمد ہے، تو انشاءاللہ عز و جل یکم ربیع الغوث سے ہی یعنی آنے والے اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ سے ہی مدنی چینل پر دوبارہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مسلسل مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہوگا، اور اس مہینے کی مناسبت سے مدنی مذاکرے کے بعد روزانہ ہی رات کے وقت براہ راست نشریات کا بھی سلسلہ ہوگا۔ تو یہ دو بڑی ہی خوبصورت نشریات ہیں، بالخصوص مدنی مذاکرے کے لیے دوبارہ سے اپنے آپ کو تیار رکھیے۔ انشاءاللہ عز و جل 11 یا 12 مدنی مذاکروں کا دوبارہ یہ سلسلہ ہونے جا رہا ہے، جو کہ مدنی چینل پر براہ راست بھی آپ دیکھ سکیں گے۔ بڑھتے ہیں مزید کالز کی جانب، جی سنائیے۔ ایک سلسلہ آتا ہے استخارہ اور روحانی علاج، تو برائے کرم برائے مدینہ یہ سلسلہ بہت مختصر وقت کا ہمارا مدنی چینل ہمیں عطا کرتا ہے، تو آپ سے عرض ہے کہ اس سلسلے کو بڑھا کر اس کے وقت میں اضافہ کر دے۔ جناب سلسلہ ہی ایسا ہے، جتنا بھی اضافہ کریں تو لگتا ایسا ہے کہ کم ہی رہے گا، اور یہ غالباً واحد سلسلہ ہے جو ہفتے میں 3 یا 4 مرتبہ آن ایئر کیا جاتا ہے، اور دارالفتہ اہل سنت۔ تو اصل میں ٹاپک ایسا ہے اور تجربہ یہ ہے کہ استخارہ جو ہمارا آن لائن سروس کا جو ایک شعبہ ہے، وہاں پر بھی 30 غالباً جو مجھے یاد پڑتا ہے، ایک وقت کے اندر جو کال ریسیو کرنے والے ہوتے ہیں اسلامی بھائی، پھر بھی وہ مصروف رہتے ہیں۔ تو بہرحال کوشش تو ہماری ہے کہ یہ سلسلہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہم آپ کے مدنی چینل کے ناظرین کو جو ہے وہ دکھا سکیں، تو لیکن جو ہے کہ بالآخر ٹائم لیمیٹیشنز تو کہیں نہ کہیں آئیں گی۔ آپ کوشش جاری رکھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا رابطہ بھی سلسلے کے اسلامی بھائیوں سے ہو ہی جائے گا۔ نیکسٹ کال سنائیے۔ امین اتاری دمدم نگر حیدرآباد سے۔ میرا مسئلہ یہ کہ ابھی جیسے یہ جیسے میرے خواجہ کا عبدالعزیز بھائی نے کیا تھا، تو ایسے 11ویں شریف کا پروگرام اگر ٹیلی کاسٹ کر کے کیا جائے تو بہت اچھا ہوگا، اور حاجی مشتاق کی جیسے اپنا مدنی مذاکرے میں ہوتا ہے تو اس میں جو ہے اپنا نعت خوانی نعتیں چل جائیں تو اور زیادہ مزہ آ جائے گا حاجی مشتاق مرحوم کی۔ ماشاءاللہ ابھی دن تو بہت ہی کم ہیں، یعنی بغداد شریف جا کے ریکارڈ کرنا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کے پیٹرن پر، یہ تو پاسبل نہیں ہوگا، ظاہر ہے کہ ابھی کوئی ایسا جدول بھی نہیں ہے۔ لیکن لاسٹ ٹائم بھی عرض کی تھی کہ بغداد شریف کے حوالے سے، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ہمارے پاس کچھ مدنی گلدستے آلریڈی جو ریکارڈڈ ہیں، وہ تیار ہیں، موجود رکھے ہوئے ہیں، وہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو 11ویں شریف کے مہینے کے اندر جو ہے وہ پیش کیے جائیں گے۔ خصوصی نشریات کا بھی میں نے عرض کیا، اور جو پہلے سے آلریڈی ہمارے پاس ریکارڈڈ سلسلے ہیں وہ انشاءاللہ عز و جل نشر مقرر کے طور پر آپ کو پیش کیے جائیں گے۔ نیکسٹ کال سنائیں۔ میں عرفان علی شاہپور چاکر ڈسٹرکٹ سانگل سے بات کر رہا ہوں۔ سر آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے، اس کے بارے میں مجھے آپ سے عرض کرنا تھا کہ اگر آپ 5 وقت کی اذان کو لائیو چلا دیں تو بہت ہی بہتر ہوگا۔ 5 وقت کی لائیو تو ابھی فی الحال ذہن نہیں ہے، لیکن اذان عشاء پر ہماری مشاورت جاری ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ دن میں یا آج کل میں ہی ہو جائے۔ تو انشاءاللہ کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے 5 وقت کی اذان جو ہے وہ براہ راست تھوڑی آزمائش ہے، تو انشاءاللہ جتنا پاسبل ہوگا وہ براہ راست ہوگا، ورنہ ریکارڈڈ اذان جو ہے وہ آپ سنتے ہی ہیں الحمدللہ، اور اس سے جو ہے وہ مستفید ہو سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ نیکسٹ کال۔ آپ سے میری مدنی التجا ہے کہ آپ کوئی ایک ایسا ٹائم بنا دیں جس میں ساری نعتیں آئیں۔ ایک ٹائم بتا دیں جس میں ساری نعتیں آئیں، تو اتوار کو دیکھیے نا اجتماع ذکر و نعت، اس کے اندر آپ جو ہے وہ 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بعض اوقات اس سے بھی جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور یہ پورا سلسلہ ہی اجتماع ذکر و نعت جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، اس میں تلاوت ہوتی ہے، پھر کلام جو ہے وہ پڑھے جاتے ہیں۔ تو ہر اتوار کو نماز عشاء کے بعد، اور اس کے علاوہ ہر 2 سلسلوں کے بیچ میں، جیسے ایک سلسلہ ختم ہوا اس کے بعد اگر دوسرے سلسلے میں کچھ وقت باقی ہو تو اس کے دوران بھی کلام مدنی چینل پر آن ایئر کیے جاتے ہیں۔ اور اگر آپ کو اس سے بھی زیادہ ہٹ کر جب چاہیں آپ دیکھنا چاہیں، سننا چاہیں، تو اس کے 2 ذریعے ہیں۔ چاہیں تو مکتبۃ المدینہ سے آپ رابطہ کر کے
कोई VCD हासिल कर लीजिए, या मेमोरी कार्ड के अंदर भी सैकड़ों कलाम जो है वो मकतबतुल मदीना ने जारी किए हैं, वो आप हासिल कर लीजिए और अपने पास महफूज कर सकते हैं। जब चाहें आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाखानी जो है वो नज़म की सूरत में आप सुन सकते हैं। और अगर आप इंटरनेट के यूज़र हैं, आपके घर में फैसिलिटी है, तो दावत इस्लामी के वेबसाइट को विज़िट कीजिए और वहाँ पर आर्काइव के अंदर आपको उम्मीद है कि एक अच्छा खासा ख़जाना नातिया कलामों का मैसर हो जाएगा। वहाँ से चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं और ऑनलाइन अगर सुनना चाहें तो भी सुन सकते हैं। दावत इस्लामी की वेबसाइट जो है वो बड़ा ही प्यारा एक हमारे लिए ज़रिया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन बिलखुसूस मदनी चैनल की नशरियात के हवाले से दोबारा देखना चाहते हैं, और हर एक के पास इस तरह की दुनिया भर में फैसिलिटी नहीं है। बाज़ इलाक़ों में तो होती है कि वो अपना मतलूबा सिलसिला जो है वो रिकॉर्डिंग पर लगा देते हैं टाइम सेट करके। अब ऑफ़िस चले गए, काम पर चले गए, बाज़ार चले गए, या कहीं और जाना है चले गए, जब वापस आएंगे तो उनको अपना मतलूबा वक्त के दौरान होने वाली नशरियात जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर मैसर हो जाती हैं। लेकिन हर जगह पर ये फैसिलिटी नहीं है, तो इसलिए दावत इस्लामी की वेबसाइट जो है वो आप अपने इस्तेमाल में रखिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी IT मजलिस ने इसको अपग्रेड भी किया है, इसका जो मेन जो इसकी लुक होती है उसको भी चेंज किया है। मज़ीद इसके अंदर आपकी आसानी के लिए कुछ अपडेट्स भी की हैं, कुछ जो है वो चीज़ों के अंदर तब्दीलियाँ भी की हैं, और भी इस हवाले से उसके अंदर काफ़ी काम किया गया है। तो मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि जो भी इंटरनेट का यूज़र है, दावत इस्लामी की वेबसाइट को अपने इस्तेमाल में रखें। मदनी चैनल की नशरियात भी आपको वहाँ पर मैसर होंगी, और भी रूहानी इलाज है, इस्तिखारा है, जैसे कि हमारे भाई ने ये फरमाया था कि रूहानी इलाज के सिलसिले का ड्यूरेशन बढ़ा दिया जाए। तो अगर वहाँ पर उनकी कॉल नहीं मिल पाती या वक्त कम होता है, तो चाहें तो दावत इस्लामी के वेबसाइट के ज़रिए भी रूहानी इलाज की फ़ैसिलिटी को हासिल कर सकते हैं। गोया कि एक बड़ा ही खूबसूरत मदनी गुलदस्ता है, मुख्तलिफ़ रंग बरंगे मदनी फूलों का, मुख्तलिफ़ दावत इस्लामी की सर्विसेज का। तो इसको जितना आप प्रोमोट करेंगे, राब्ते में रहेंगे, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल उतना ही ज़्यादा आप अपडेट भी रहेंगे। बढ़ते हैं मज़ीद कॉल्स की जानिब और सुनते हैं कि आप हमसे क्या बात कर रहे हैं। जी सुनाइए। सिलसिला आपका मदनी चैनल बहुत अच्छा है। अल्लाह ताला दावत इस्लामी को तरक्कियां अता फरमाए। मेरी आपसे अर्ज है कि इस सिलसिले को रिपीट भी लगाया जाए। जज़ाकल्लाहु खैरा, हौसला अफजाई फरमाई आपने। अल्लाह तबारक व तआला इखलास के साथ हमें हर काम करने की तौफीक अता फरमाए। अब आप पसंद करते हैं, देखते हैं, तो इसकी तशहीर भी करें। और ख़ास तौर पर मदनी चैनल के मदनी मुज़ाकरों के जो सिलसिले हैं, इसी तरह निगरान शुरा के सिलसिले, मुफ्तान किराम के हैं, तो तमाम सिलसिलों की जो है वो हमें तशहीर भी करनी चाहिए। क्योंकि मदनी चैनल तो देखिए अपने तौर पर कोशिश कर रहा है कि बेहतर से बेहतरीन आपको नशरियात जो है वो मैसर की जाएं। अब इतनी खूबसूरत चीज़ हमारे पास मौजूद है, लेकिन जिस शख्स को इसके बारे में एक्सेस ही नहीं, जिसको पता ही नहीं कि मदनी चैनल, दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोग ऐसे होंगे कि जिनको अभी तक मदनी चैनल के बारे में अवेयरनेस नहीं होगी, वो नहीं देख पाते होंगे। तो अब इतनी खूबसूरत चीज़ हमारे पास मौजूद है, सिर्फ हमें क्या करना है कि किसी एक इस्लामी भाई को ये जहन देना है कि आप अपने घर में मदनी चैनल ऑन कीजिए। इसके लिए एक सर्विस का भी मैं चाहूँगा कि आपके साथ उसको शेयर करूँ। अगर इसका जो हमारा हेल्प लाइन है मदनी चैनल का, उसका नंबर ऑन एयर कर दिया जाए और ईमेल का एड्रेस भी। दुनिया भर में आप कहीं भी रहते हैं, किसी भी इलाके के अंदर, किसी भी खित्ते के अंदर रहते हैं, और आपको मदनी चैनल की नशरियात के हवाले से किसी तरह के मसले का सामना है, नशरियात आती थी अब बंद हो गई, या आवाज़ में प्रॉब्लम है, कभी हैंग हो रहा होता है, कभी नो सिग्नल है, कभी वीक सिग्नल है, कभी इस तरह के नशरियात में टेक्निकल प्रॉब्लम हो, या किसी भी हवाले से आप हमसे रब्ता करना चाहें, आपको मदद की हाजत हो, तो इन नंबर्स पर आप रब्ता कर सकते हैं। हमारा हेल्प डेस्क है, इस पर आपको इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इस्लामी अटेंड करेंगे और आपको रहनुमाई दी जाएगी। और एक और प्रॉब्लम ये होता है कि बाज़ औक़ात किसी इलाके के अंदर आपके अज़ीज़ रिश्तेदार रहते हैं, आप चाहते हैं कि उन्हें मदनी चैनल के बारे में आप बताएं, लेकिन आपको नहीं पता कि वहाँ पर मदनी चैनल किस फ्रीक्वेंसी पर है, कौन से सेटेलाइट पर देखा जा सकता है। तो हमारे इस हेल्प डेस्क से आप ये तमाम डिटेल्स मालूम कर सकते हैं कि दुनिया भर में फ़लाँ इलाके में हमारे अज़ीज़ रहते हैं, कोई रिश्तेदार हैं, कोई दोस्त हैं, तो वो किस फ्रीक्वेंसी पर किस तरह से मदनी चैनल अपने घर पे ट्यून कर सकते हैं। तो यकीन जानिए कि आपने सिर्फ़ एक काम करना है कि किसी भी आशिक़ रसूल को मदनी चैनल के दरवाज़े तक लेकर आना है। अगर वो दरवाज़े तक पहुँच गया, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल मदनी चैनल उसकी
خوب خدمت کرے گا. دین کے حوالے سے, قرآن و سنت کے حوالے سے بہت کچھ اس کو سیکھنے کا موقع ملے گا, اور امید ہے کہ اس سب کا ثواب جو ہے وہ آپ کو بھی نصیب ہوگا اگر اچھی نیت ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل. تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ جہاں آپ پسند کرتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں, تو صرف اپنی حد تک نہ رکھیں بلکہ اپنے دوست احباب کو, دنیا بھر کے جو بھی آپ کے رابطے میں ہیں لوگ, ان سب کے گھر میں مدنی چینل آن کرائیے. بڑھتے ہیں نیکسٹ کال کی جانب. عبدالرشید اتاری, میں برمنگھم سے بات کر رہا ہوں کہ بچوں کے پروگرام بہت کم ہوتے ہیں, بچوں کے پروگرام کا سلسلہ بڑھایا جائے, خاص طور پر سیٹرڈے سنڈے کے دن. ماشاءاللہ بچوں کے مدنی منوں کے سلسلوں کے بارے میں حوصلہ افزائی ملتی رہتی ہے, اور جیسا کہ انہوں نے کہا عبدالرشید بھائی نے, مزید اس کے اندر اضافہ ہونا چاہیے. ویسے اتوار کو ایک سلسلہ تو ہمارا آن ایئر ہوتا ہے, اور ایک اور سلسلہ ہے روشن مستقبل کے نام سے, وہ انشاءاللہ عز و جل ان قریب جو ہے وہ مدنی چینل پر ایڈ ہو جائے گا. مدنی منوں سے متعلق وہ سلسلہ ہے, بڑا ہی پیارا ایک سلسلہ ہے. انشاءاللہ آلموسٹ اس کی ریکارڈنگز اور تیاریاں جو ہے وہ ہو چکی ہیں, تو وہ آپ دیکھیں گے. اس کے علاوہ بروز جمعہ آپ شام کے اوقات کے اندر 5:15 بجے دیکھتے ہیں مدنی منوں کا اجتماع, سنتوں برا اجتماع. تو جس طرح سے بڑے اسلامی بھائیوں کا سنتوں برا اجتماع ہوتا ہے, اسی کو ایک طرح سے مدنی منع جو ہے وہ ریپریزنٹ کرتے ہیں. بڑا ہی خوبصورت انداز ہوتا ہے, بڑے پیارے پیارے بیانات کا سلسلہ ہوتا ہے, تو وہ بھی اپنے مدنی منوں کو دکھائیے. اتوار والا سلسلہ ہے, اسی طرح ایک اور سلسلہ بھی انشاءاللہ عنقریب آپ دیکھیں گے. تو مجلس کی یہ کوشش ہے کہ مزید جو ہے وہ مدنی منوں اور مدنی منیوں کے لیے سلسلوں کو عام کیا جائے. آپ دعا بھی کریں, اللہ تبارک و تعالی مزید جو ہے وہ توفیق دے, اور اس کو مزید آگے بڑھانے کی ہماری کوشش جو ہے وہ جاری و ساری ہے. ایک اپڈیٹ میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ دنیا کے بعض خطے ایسے ہیں, بہت بڑا حصہ نہیں ہے, بہت بڑے حصے میں تو مدنی چینل وایا سیٹلائٹ آن ایئر ہے اور لوگ اس سے مستفیض ہوتے ہیں, لیکن بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر سیٹلائٹ کے ذریعے فی الحال جو ہے وہ مدنی چینل کی نشریات نہیں ہیں, لیکن وہاں کے لوگ جو ہے وہ چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کی اسٹریمنگ کے ذریعے مدنی چینل دیکھ سکتے ہیں. ویب سائٹ وزٹ کریں گے تو وہیں پر آپ کو مدنی چینل آن لائن جو ہے وہ اس کا آپشن بھی نظر آ جائے گا. تو ظاہر ہے کہ جہاں انٹرنیٹ ہے وہاں پر وہ اسٹریمنگ اویلیبل ہے. تو اگر سیٹلائٹ کا کوئی ایشو ہے, کوئی پرابلم ہے, یا اس خطے میں ہے کہ جہاں پر ابھی فی الحال اس طرح سے ترکیب نہیں ہے, تو وہاں پر وایا اس کے اسٹریمنگ کے ذریعے جو ہے وہ آپ مدنی چینل کے نشریات کو دیکھ سکتے ہیں. بڑھتے ہیں نیکسٹ کال کی جانب. میری یہ التجا ہے کہ مطلب بچے گھر میں قرآن پاک کی تعلیم جیسے لے لیں ٹی وی چینل سے, تو اس کے مطلب ہفتے میں 2 دن یا 3 دن کی کوئی ترتیب بن جائے تو بچے ٹائم نکال کے اس ٹائم پہ بیٹھ کے جیسے مدرسے پڑھ لیں اس طرح یہاں پہ مدنی چینل کے آگے پڑھ لیں. جزاک اللہ خیرہ. جزاک اللہ خیرہ, آمین. آپ نے جو ہے وہ مدنی منوں کے لیے قرآن مجید کے ایک سلسلہ تو ہے جو اتوار کے دن آن ایئر ہوتا ہے, اس میں ابھی ہم حروف تہجی سکھا رہے ہیں, لیکن غالباً آپ کی مراد جو ہے وہ کچھ بڑی عمر کے مدنی منوں سے ہوگی, تو آپ کا مشورہ جو ہے وہ میں نوٹ کر لیتا ہوں. اوقات الصلاح کے حوالے سے ایک کال جو ہے وہ ہمیں موصول ہوئی تھی. بیسیکلی وہ کال تھی ہند کے غالباً ایک اسلامی تھے, جدہ شریف سے کال کی تھی انہوں نے, اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جو سمت قبلہ کا ہمارا سافٹ ویئر ہے اس کے حوالے سے ان کو اپڈیٹ کر دیا جائے. تو یہاں پر یہ ایک وضاحت عرض کروں کہ دعوت اسلامی کی مجلس آئی ٹی اور مجلس توقید جو کہ اوقات نماز پر کام کرتی ہے, اس میں ماشاءاللہ بڑے ہی ماہر اسلامی بھائی ہیں جو دنیا بھر کے اوقات نماز کو جانتے ہیں اور اس پر کام کرتے ہیں. ان دونوں کی مشاورت سے اور باہمی کوشش سے اوقات الصلاح کے نام سے ایک سافٹ ویئر بنایا گیا ہے. آپ چاہیں تو اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں, اور اسی اوقات الصلاح کے سافٹ ویئر میں سمت قبلہ معلوم کرنے کا طریقہ اور اس سے متعلق جو انفارمیشنز ہیں وہ موجود ہیں. تو بڑی ہی خوبصورت یہ ایک فیسیلیٹی ہے. کم و بیش 25 لاکھ سے زائد مقامات کے نماز کے اوقات آپ کو اس سافٹ ویئر میں مل جائیں گے, اور اگر کہیں کا طول بلد اور عرض بلد آپ جانتے ہیں تو وہ ڈال کر بھی آپ وہاں کا نماز کا وقت جو ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں. تو آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کا تشہیری مدنی گلدستہ آپ کے لیے ہم نے ریڈی کیا تھا, اس کی آپ ایک جھلک دیکھیے, پھر انشاءاللہ عز و جل مزید آپ کی کالز اور مدنی مشوروں کی جانب
آگے بڑھیں گے. جی دکھائیے اوقات الصلاح کا سافٹ ویئر کیا ہے اور وہ کس طرح سے کام کرتا ہے اور اس میں سمت قبلہ جو ہے وہ کیسے معلوم کی جا سکتی ہے. الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی مجلس IT اور مجلس توقیت کی مشترکہ کوشش اوقات الصلاح ایپلیکیشن آپ کے لیے اس میں شامل ہیں سمت قبلہ، ماہانہ بنیاد پر اوقات نماز کا کیلنڈر، اپنے منتخب شہروں کے اوقات کی کلیکشن، انٹرنیٹ سے منسلک کرنے کے بعد کسی بھی ملک، شہر، گاؤں اور قصبے میں رہنے والے اس ایپلیکیشن کے ایک مخصوص آپشن کے ذریعے اب دنیا کے کسی بھی حصے کے اوقات نماز اور سمت قبلہ بآسانی معلوم کر سکتے ہیں. اگر آپ کے موبائل میں یہ ایپلیکیشن موجود نہیں تو آج ہی اپنے اینڈرائیڈ یا iOS موبائل میں اس ایپلیکیشن کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ download.dawatislami.net سے ڈاؤن لوڈ کیجیے اور اپنے گھر والوں، دوستوں، احباب کو شیئر کر کے ثواب کا عظیم خزانہ حاصل کیجیے. جی بڑی ہی مفید یہ ایپلیکیشن ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر مسلمان کی ضرورت ہے، اور بالخصوص وہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جو سفر اختیار کرتے ہیں، دور دراز کے علاقوں میں سفر اختیار کرتے ہیں. تو اب سفر کے دوران کیا کیا جائے، کیسے معلومات ہوں. تو آج کل یہ اینڈرائڈ ڈیوائسز عموماً ہر ایک کے ہاتھ میں نظر آتی ہیں، تو اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیں گے تو ایک بہت بڑا خزانہ ہے جو فری آف کاسٹ آپ کو دعوت اسلامی مہیا کر رہی ہے. اور یقین کیجئے میری معلومات میں اوقات نماز کا اس سے بہتر سافٹ ویئر دنیا بھر میں آپ کو نہیں ملے گا، اور اس کی ایکوریسی بہت دفعہ چیک کی گئی ہے اور اس کو بہت ہی مہارت کے ساتھ بار بار چیک بھی کیا گیا، مختلف علماء کرام کے ساتھ جو ہے مشاورت بھی اس پر کی گئی. تو بڑی ہی زبردست ایکوریسی ہے. پھر اس کے اندر تفصیلات بھی موجود ہیں، اسی طرح کہاں پر ہم نے اوقات کے اندر کس طرح کی احتیاطیں کرنی ہیں وہ بھی اس کے اندر لکھی ہوئی ہوتی ہیں. جی ہاں، عموماً لوگوں کو اس طرف توجہ نہیں ہوتی. بعض اوقات ایک ہی بڑے شہر کے اندر مختلف مقامات پر طلوع اور غروب کے اوقات میں کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے. جیسا کہ باب المدینہ کراچی چونکہ بہت بڑا اس کا ایریا ہے، تو اگر اس کے مشرقی حصے کو اور مغربی حصے کو کمپیئر کریں تو غروب میں اور طلوع میں کچھ سیکنڈز کا فرق جو ہے وہ آ جاتا ہے. تو بڑا ہی مفید یہ سافٹ ویئر ہے، ضرور اس کو حاصل کیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ اس کو بہت مفید پائیں گے اور آپ کے لیے بڑی آسانیاں مہیا ہوں گی. نیکسٹ کال کی جانب بڑھتے ہیں. ولایت اتاری گریس کریتی جزیرہ سے عرض کر رہا ہوں. یہ عرض کرنا تھا کہ بہت سے سلسلے مدنی چینل کے جو ہیں جو یوٹیوب پر اپلوڈ کیے جاتے ہیں ان کی قسطیں مکمل طور پر نہیں مل پاتی. اگر ان کو ایک سلسلے کی یعنی مثلا قسطوں کو اکٹھا کر کے ان کا کوئی گروپ بنا کر ایڈ اس کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر ڈال دیا جائے تو وہاں سے ڈاؤن لوڈ کرنے میں آسانی ہوگی. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر تو آلریڈی یہ ہمارا نظام موجود ہے، اور ودن 26 آورز جیسے ابھی سلسلہ ہوا تو اگلے 26 گھنٹوں کے دوران ہمارا ہدف ہوتا ہے کہ تمام نشریات کو ویب سائٹ پر اپڈیٹ کر دیا جائے. ہو سکتا ہے بعض اوقات اس میں تاخیر ہو جاتی ہو، لیکن شاید آپ کی معلومات میں نہیں. وہاں پر آپ جائیں گے تو ویڈیو جو لائبریری ہے وہاں پر آپ کو کیٹیگری وائز مدنی چینل کے سلسلے میسر ہو سکیں گے، آپ وہاں سے استفادہ کر سکتے ہیں. نیکسٹ کال. محمد سلمان اتاری عرض کر رہا ہوں چائنا سے. حضور اگر مدنی چینل پر وقتاً فوقتاً موقع ملے تو خصوصی اسلامی بھائیوں کے حوالے سے بھی کوئی سلسلہ یا اگر ہو جائیں تو مدینہ ترکیب بنیں گے. کیا سلسلہ ہو، کیا ٹاپک ہو، کچھ ڈیٹیل بھی بتایا کریں نا. خصوصی اسلامی بھائیوں کا کیا ہو تو جب بھی مدنی مشورہ دے تو مدنی التجا ہے کہ تھوڑا ڈیٹیل بیان کریں، آپ کھل کے بات کریں. آپ سے کوئی پیسے تو نہیں لیتے کہ کیا ہونا چاہیے، اس کا ٹاپک بھی آپ بیان کریں، اس کا فارمیٹ بھی بیان کریں، اور اس کے حوالے سے آپ کے ذہن میں جو بھی چیزیں ان ڈیٹیل آپ بیان کریں. اگر ممکن ہوا تو اس کو مدنی مشورے میں شامل کیا جا سکتا ہے. البتہ ایک بات آپ کو عرض کرتا چلوں کہ خصوصی اسلامی بھائیوں کی مجلس نے کچھ عرصہ قبل ان کا جو دعوت اسلامی کے تحت ایک کورس ہوتا ہے اشاروں کی زبان جو سکھائی جاتی ہے، جس کو قفل مدینہ کورس کا نام دیا جاتا ہے، جس میں سینکڑوں قسم کے اشارے جو ہے وہ سکھائے جاتے ہیں، وہ ایک کورس تھا، اس کو باقاعدہ ریکارڈ کیا گیا تھا. تو الحمدللہ اس پر کام جاری تھا، اور میری آخری معلومات کے مطابق آئندہ
15-20 दिनों के अंदर कम व बेश उस पर काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह उसको मजलिस की मुशावरत में रखा जाएगा कि बड़ा ही प्यारा एक वो हमारे पास मदनी गुलदस्ता है, और जब भी खुसूसी इस्लाम भाइयों के हवाले से जो भी चीज़ ऑन एयर की गई है तो उमूमन यही देखा है कि लोगों को बहुत पसंद आए। यहाँ तक कि ज़हनी आजमाइश के अंदर जब खुसूसी इस्लाम भाइयों की टीम ने हिस्सा लिया तो उसका फीडबैक भी बड़ा अमेजिंग था। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि महीने भर के अंदर अंदर उस पर काम कंप्लीट हो जाएगा। हमारी मुशावरत के बाद अब उसको ऑन एयर कैसे करना है हम भी मुशावरत करेंगे। ज़ाहिर है कि उसको ऑन एयर करने के लिए हमने तैयार किया है, लेकिन आपके मदनी मशवरों का भी इंतज़ार रहेगा। तो ज़रूर मदनी मशवरा दीजिएगा खुसूसी इस्लामी भाइयों के हवाले से किस तरह का सिलसिला आप जो है वो मदनी चैनल पर देखना चाह रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला आपको हम सबको इखलास के साथ दीन मतीन की खिदमत करने की, कुरान और सुन्नत के इस प्यारे प्यारे पैगाम को आम करने की तौफीक अता फ़रमाए, जिसका एक बेहतरीन ज़रिया मदनी चैनल है। ख़ुद भी देखिए, दूसरों को भी इसकी दावत पेश कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ख़ुद सीखने और दूसरों को सिखाने का बेहतरीन मौका हमारे हाथ आएगा। आप इस सिलसिले के लिए रब्ता कर सकते हैं। सिलसिला है आपका मदनी चैनल, हमारा मेल एड्रेस है आपका मदनी चैनल @madanichannel.tv। मेल कर सकते हैं आप इस एड्रेस पर। इसी तरह अगर आप चाहें तो मकतूब भी रवाना कर सकते हैं। फैज़ान मदीना के एड्रेस पर आप लिख कर आप हमें भेज दीजिए, आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना। तो आपके तासुरात का, मदनी मशवरों का हमें इंतज़ार रहेगा। जिन इस्लाम भाइयों ने कॉल्स की उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने मदनी मशवरे दिए, अपनी पसंदीदगी का इजहार किया, मदनी चैनल के सिलसिलों को प्रोमोट करने के लिए नेक नीयतों का अपने इजहार किया। तमाम को अल्लाह तबारक व तआला दीन और दुनिया की भलाइयाँ अता फरमाए। मदनी चैनल के सबब ने की दावत आम